کلام دینا چاہ رہا ہوں جس شخص کی آج کتاب کا اجرا ہوا ہے، میری مراد وجاہت حسین صاحب سے ہے۔ شاید آپ ہی کے لیے کسی نے کہا تھا کہ چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تخیل کی بھی پرواز کا جادو، انداز کا جادو تو بہت خوب ہے لیکن ایک آگ لگا دیتا ہے آواز کا جادو۔ سب سے اول یہ میرا فرض اولین ہے، معزز اور قابل صد احترام شام بابا جی، محترم ہمارے ساز بھائی عبدالحق ساز، صاحب طرز شعراء ہیں یہ احمد وسیع صاحب، ہمارے نوجوان عطاء الرحمان طارق صاحب، میور بھائی، ڈاکٹر سراج بلساری، مشیر انصاری صاحب، طارق بھائی، عارف جمالی، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت اور اپنے پیار کا اظہار کیا کلام کے ذریعے۔ یعقوب حسین خان صاحب اور لائق صد احترام تمام معزز مہمانان اور خواتین اور حضرات، میرے لیے یہ موقع بے حد اہم ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں چاہے موسیقار ہو یا شاعر ہو، جس معیار کا بھی ہے، جب اس کی پذیرائی ہوتی ہے اور اسے یہ موقع میسر آتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانے یا پہچاننے لگیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک معراج ہے اس کی زندگی میں، ایک شاعر یا موسیقار جو بھی ہے۔ موسیقی کے اعتبار سے تو سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی میرا سفر رہا ہے تو سبھی کے سامنے ہے، اور اللہ پاک نے جتنی بھی مجھے اس میں نام و شہرت جتنا بھی ملا ہے، میں اس اللہ کا شکر مناتا ہوں، کیونکہ میں عقیدت مند ہوں، میں اللہ کی عظمت کا بھی قائل ہوں، اور ساتھ میں آل رسول اور تمام بزرگان دین، وہ تمام بزرگان دین جنہوں نے دنیا کو سچی راہ دکھائی۔ اس میں سب سے بڑی مثال تو ہمارے ہندوستان میں خود خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہے۔ تو اس روشنی میں ایک جو روحانی سفر رہا ہے شاعری کے اعتبار سے، مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بات بھی میں نے شعر میں ڈالی ہے وہ دل سے نکلی ہے، اور میں آج کے اس جشن کے لیے بالخصوص اس سے اول کہ میں دلن اکیڈمی کا نام لوں، دلن اکیڈمی تو خود ہماری اپنی اکیڈمی ہے، اب تک کم سے کم 55 سے 60 موسیقی شاعری کے پروگرام ہم کر چکے ہیں، بڑے کامیاب پیمانے پر کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آج جو اتنے عظیم ہستیاں یہاں پر تشریف لائی ہیں، میری ہمت افزائی کے لیے پذیرائی نہیں کہوں گا، میں اس کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ یہ تمام یہ جو شعری سفر ہے، یہ جو فنکارانہ زندگی کا ایک میرا سفر ہے جو چلا ہے، سب سے اول تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے والدین کا، سب سے اول اپنے والد کا، استاد عظمت حسین خان مہکش دلرنگ۔ جب بھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا، جب بھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے، ریاض کر رہے ہیں تو ساتھ میں بٹھا لیا، گھر میں ماحول ہمیشہ شعر شاعری کا رہا، خاندان کے زیادہ تر بزرگ موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ماہر تھے۔ گھر میں یوں ہوتا تھا کہ ایک مصرع والے صاحب نے دیا اور
کہا کہ اس پر لگاؤ، دوسرا مصرع کہو، کوشش بھی کرتے تھے، الٹا سیدھا کیا، پھر کہتے کہتے ہوتے ہوتے یوں ہوا کہ شعر موزوں ہونے لگا. لیکن جو کچھ میں نے کہا، جو شاعری میں نے اس میں پیش کی ہے، یہ میرے دل کی زبان ہے. کسی نے مجھ سے یوں کہا، جیسے کہ ڈاکٹر زوہر انصاری صاحب کا نام آیا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، ریاض کرتے ہو، محنت کرتے ہو گانے کی، تو کچھ نہ کچھ ادب میں بھی کچھ نہ کچھ روز لکھو. ایک شعر کہہ دو، ایک صفحہ لکھ لو، نثر لکھ لو، کچھ بھی کیا کرو، مگر لکھنے میں روز کچھ نہ کچھ لکھو، کیونکہ یہ بھی ایک ریاض ہے. کیونکہ ریاض کے بنا کوئی بھی کام مہارت تک پہنچتا نہیں ہے. تو میں اس سے پہلے کہ میں کچھ اشعار اپنے سناؤں، میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خاندان میں بیشتر بزرگ جنہوں نے موسیقی پر عبور حاصل کیا تھا، اور اتنا عبور کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے. اس میں اول تو میں اپنے والد کا نام لیتا ہوں، استاد اعظم حسین خان میکش اترولوی، جو علامہ سیماب کے شاگرد تھے. اور اس اعتبار سے جہاں تک میں ساز بھائی اور ہمارے احمد حسین صاحب جانتے ہوں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے، میرے والد کے استاد علامہ سیماب اکبر آبادی، علامہ سیماب اکبر آبادی کے استاد مرزا داغ دہلوی، اور میں نے یہ سنا کہ داغ دہلوی جو تھے وہ علامہ اقبال سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں. ایسا غلط تھا جو ابھی ساز بھائی سے میں نے پوچھا، وہ صحیح ہوا. تو وہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، انفرادیت ہے. میں جہاں تک بھی پہنچا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ جو کلام میں نے کہا ہے وہ آپ پڑھیں، اور اچھا لگے تو ضرور داد دیں، دعائیں دیں. میں کچھ کلام پیش کرتا ہوں. شعر پڑھوں کچھ؟ نہیں، مجھے وہ بولنا چاہوں. ایک گیت میں نے لکھا تھا جو بہت ہی مشہور ہوا، اس کو ریکارڈ بھی کیا، پیش کر رہا ہوں. گیت گایا بھی میں نے اور کہا بھی میں نے. وہ یوں ہے کہ اب کے سال ساون میں، اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مائکدہ سجائیں گے. اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مائکدہ سجائیں گے. تیری یاد کے ساغر دوستوں سے ٹکرا کر بے وفا یہ سوچا ہے ہم تجھے بلائیں گے. یہ پہلا بند پیش کر رہا ہوں کہ ہم کو آشنا کہہ دے، ہم کو آشنا کہہ دے، کہہ دے دلربا کہہ دے. ہم کو آشنا کہہ دے، کہہ دے دلربا کہہ دے، بے رخی سے اچھا ہے ہم کو تو برا کہہ دے. ہم کو آشنا کہہ دے، کہہ دے دلربا کہہ دے، بے رخی سے اچھا ہے ہم کو تو برا کہہ دے. تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم بھی تجھ پہ مرتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم بھی تجھ پہ مرتے ہیں. ہم بھی اپنی آنکھوں سے آرتی اتاریں گے. اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مائکدہ سجائیں گے. اور یہ بند کہ تو ہی میری منزل ہے، تو ہی میری منزل ہے، میری جاں میرا دل ہے. تو ہی میری منزل ہے، میری جاں میرا دل ہے. زندگی سمندر ہے اور تو ہی ساحل ہے. تو ہی میری منزل ہے، میری جاں میرا دل ہے. زندگی سمندر ہے اور تو ہی ساحل ہے. پیار کی کہانی ہے میری زندگانی ہے. پی کے تیری آنکھوں سے ہم بھی لڑکھڑائیں گے. اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مائکدہ سجائیں گے. اور یہ شعر خاص طور سے یہ بند کہ شعر ہے غزل ہے تو، شعر ہے غزل ہے تو، جھیل کا کمل ہے تو. شعر ہے غزل ہے تو، جھیل کا کمل ہے تو.
تو ہے پیار کا ساگر، تاج کا محل ہے تو، شعر ہے غزل ہے تو، جھیل کا کمل ہے تو ہے پیار کا ساگر، تاج کا محل ہے تو، کتنی دلربا ہے تو، پھر بھی بے وفا ہے تو، کتنی دلربا ہے تو، پھر بھی بے وفا ہے تو، تیری بے وفائی کو ہم بھی آزمائیں گے، آپ کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مہکدہ سجائیں گے۔ اور یہ پینے والوں کے لیے کہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ 1980 کی دہائی میں جب غزل کا ایک بوم تھا، ایک ماحول تھا زبردست، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں میں خود مہینے میں کم سے کم 10 سے 12 پروگرام تو کرتا ہی تھا، اتنا مطلب اس کا غزل کا ڈیمانڈ تھا، غزل گائکی کا۔ تو یہ ماحول زیادہ تھا اس وقت کہ لوگ پی کے بہکیں گے، شعرز ہے کہ لوگ پی کے بہکیں گے، پی کے ہم سنبھلتے ہیں، لوگ پی کے بہکیں گے، پی کے ہم سنبھلتے ہیں، زندگی کی راہوں میں کچھ چراغ جلتے ہیں، درد کو مٹائیں گے، غم کو آزمائیں گے، درد کو مٹائیں گے، غم کو آزمائیں گے، تیرا نام لے لے کر پی کے ڈوب جائیں گے، درد کو مٹائیں گے، غم کو آزمائیں گے، تیرا نام لے لے کر پی کے ڈوب جائیں گے، اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مہکدہ سجائیں گے۔ اور یہ آخری بند، آخری 2 بند مجھے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر بند جو ہے کچھ الگ انداز سے گیا ہے۔ ٹوٹا ساز کیا جانے، ٹوٹا ساز کیا جانے، ٹوٹا ساز کیا جانے، وہ آواز کیا جانے، بابا جی ٹوٹا ساز کیا جانے، وہ آواز کیا جانے، کانچ سے بھی نازک ہے دل کا راز کیا جانے، ٹوٹا ساز کیا جانے، وہ آواز کیا جانے، کانچ سے بھی نازک ہے دل کا راز کیا جانے، تو نے دل کو توڑا ہے ہم سے منہ بھی موڑا ہے، تو نے دل کو توڑا ہے ہم سے منہ بھی موڑا ہے، تو کبھی جو مل جائے زخم دل دکھائیں گے، اب کے سال ساون میں جب کٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مہکدہ سجائیں گے۔ اور یہ آخری بند کہ کیونکہ میں وجاہت ہوں، ساز بھائی کیونکہ میں وجاہت ہوں، دوستوں کی چاہت ہوں، بہت اچھے، بہت اچھے، کیونکہ میں وجاہت ہوں، دوستوں کی چاہت ہوں، پیار ہوں، محبت ہوں اور دلوں کی راحت ہوں، کیونکہ میں وجاہت ہوں، دوستوں کی چاہت ہوں، پیار ہوں، محبت ہوں اور دلوں کی راحت ہوں، جب بہاریں آئیں گی اور گھٹائیں چھائیں گی، لوگ میرے گیتوں کو دل سے گنگنائیں گے، اب کے سال ساون میں جب گھٹائیں چھائیں گی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے مہکدہ سجائیں گے۔ اور پیش کروں، کچھ کروں، مصر طرح جو طرحی مشاعرے، میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ طرحی مشاعروں نے ایک بڑی تربیت کا کام کیا ہے، کہ بڑا ایک شوق، ہمیشہ ذوق رہتا تھا کہ بھائی مصرع ملا تو چلو اس پہ شعر کہو اور جا پڑھو، تو اسی انداز کا ایک مصرع ملا کہ جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں، بہت اچھے۔ اور سننے میں یہ آیا کہ یہ مصرع جو ہے محترم مظفر حنفی صاحب کا ہے، ایسا کوئی کسی نے پتا ہے؟ تو اس میں غزل ہوئی، یہ سچ ہے پر میرے چہرے سے آشکارا نہیں، یہ سچ ہے پر میرے چہرے سے آشکارا نہیں، جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں، یہ سچ ہے پر میرے چہرے سے آشکارا نہیں، جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں، اور تیری طلب میں بہت دور آ گیا ہوں میں، تیری طلب میں بہت دور آ گیا ہوں میں، حد نگاہ تلک کوئی بھی کنارہ نہیں، تیری طلب میں بہت دور آ گیا ہوں میں، حد نگاہ تلک کوئی بھی کنارہ نہیں۔ اور یہ شعر بالخصوص کہ یہ دشت دشت نظارے، یہ دشت دشت نظارے، یہ شورش پہم، بے چینی، یہ دشت دشت نظارے، یہ شورش پہم، تمہاری یاد سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں،
یہ دشت دشت نظارے، یہ شورش پہم، تمہاری یاد سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، اور چلے بھی آ کہ تیرا انتظار کرتا ہوں، چلے بھی آ تیرا انتظار کرتا ہوں، چلے بھی آ کہ تیرا انتظار کرتا ہوں، تیرے بغیر مجھے ایک پل گوارا نہیں، چلے بھی آ کہ تیرا انتظار کرتا ہوں، تیرے بغیر مجھے ایک پل گوارا نہیں۔ اور یہ شعر بالخصوص ساز بھائی، وسیع بھائی، بابا جی، یوسف بھائی، شیر صاحب، یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ راز عشق و جنوں، یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ راز عشق و جنوں، یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ راز عشق و جنوں، یہاں کسی کا کسی پہ کوئی اجارہ نہیں۔ یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ شعر و فن کے تقاضے، یہ راز عشق و جنوں، یہاں کسی کا کسی پہ کوئی اجارہ نہیں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ تمہاری یاد میں رو کر گزار دی میں نے، میور بھائی، تمہاری یاد میں رو کر گزار دی میں نے، یہ اشک صبح کا موتی ہے کوئی تارا نہیں، تمہاری یاد میں رو کر گزار دی میں نے، یہ اشک صبح کا موتی ہے کوئی تارا نہیں۔ اور یہ آخری شعر کہ خیال رہتا ہے اس کا وجود پر طاری، خیال رہتا ہے اس کا وجود پر طاری، خدا کی یاد سے بہتر کوئی سہارا نہیں، خیال رہتا ہے اس کا وجود پر طاری، خدا کی یاد سے بہتر کوئی سہارا نہیں، جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا۔ اور یہ ایک چھوٹی بہر کی ایک غزل جو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اس فن میں جو ذہنی تربیت ہوئی ہے، جو نشو و نما ہوئی ہے، میں نے اپنی آپ بیتی میں سب کچھ کہہ دیا ہے۔ ہمارے ساز بھائی احمد وسیع صاحب، نام لینا چاہوں گا کیونکہ یہ موقع ہے کہ میں جس سے بہت متاثر رہا ہوں، میں آج بھی جس کو بہت پسند کرتا ہوں، جس شاعر کو، نظام الدین نظام مرحوم، بہترین شاعر، انہوں دل کی بھڑاس شاعری جو ہے وہ ایک دل کی بھڑاس ہے۔ کیا شعر کہا تھا انہوں نے کہ سویرے، نظام الدین نظام کہتے ہیں، سویرے حیرت سے پڑھ رہا ہوں کہ رات کیا کیا لکھا تھا میں نے، سویرے حیرت سے پڑھ رہا ہوں کہ رات کیا کیا لکھا تھا میں نے، بھڑاس دل کی نکل رہی تھی، غزل بہانہ کیا تھا میں نے۔ تو ایسا شاعر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت کم شعراء ایسے دیکھے جو بہت جلد شعر موضوع کر لیتے ہیں، مطلب غزل یوں ایک 2 منٹ میں 3 منٹ میں اپنے پوری غزل ہو گئی، اور اچھے اشعار، ایسا نہیں کہ روا روی کا معاملہ، بھرتی کے شعر کہہ دیا، نہ، اچھی غزل۔ یہ چھوٹی بہر کی غزل پیش کر رہا ہوں، مگر اتنے اچھے سامعین بڑے نصیب سے ملتے ہیں، تو میں بھی تھوڑی بڑاس نکالوں۔ شعر ایسا ہے کہ تو بھی میری طرح تڑپ کے دیکھ، تو بھی میری طرح تڑپ کے دیکھ، نام کی میرے مالا جپ کے دیکھ، تو بھی میری طرح تڑپ کے دیکھ، نام کی میرے مالا جپ کے دیکھ، اور منزلیں یوں ہی کس کو ملتی ہیں، منزلیں یوں ہی کس کو ملتی ہیں، عشق میں تو ذرا سا تپ کے دیکھ، منزلیں یوں ہی کس کو ملتی ہیں، عشق میں تو ذرا سا تپ کے دیکھ، اور زندگی کھل کے سامنے ہوگی، زندگی کھل کے سامنے ہوگی، حادثوں میں کبھی پنپ کے دیکھ، زندگی کھل کے سامنے ہوگی، حادثوں میں کبھی پنپ کے دیکھ، اور تجھ میں اور مجھ میں فاصلہ نہ رہے، احساس کہ تجھ میں اور مجھ میں فاصلہ نہ رہے،
مجھ کو ایسے کبھی ہڑپ کے دیکھ، تجھ میں اور مجھ میں فاصلہ نہ رہے، مجھ کو ایسے کبھی ہڑپ کے دیکھ۔ اور کون کہتا ہے دور ہے منزل؟ کون کہتا ہے دور ہے منزل؟ راستوں کی تھکن میں کھپ کے دیکھ۔ کون کہتا ہے دور ہے منزل، راستوں کی تھکن میں کھپ کے دیکھ۔ اور یہ شعر بالخصوص کہ نام ہوگا تیرا ہر ایک لب پر، نام ہوگا تیرا ہر ایک لب پر، تو بھی جھوٹی خبر میں چھپ کے دیکھ۔ نام وسیع بھائی، نام ہوگا تیرا ہر ایک لب پر، نام ہوگا معین بھائی، نام ہوگا تیرا ہر ایک لب پر، تو بھی جھوٹی خبر میں چھپ کے دیکھ۔ اور یہ مقطع کہ چاک دل چاکیے دامان نہیں، چاک دل چاکیے دامان نہیں، تو نہ دائم اسے ترپ کے دیکھ۔ چاک دل چاکیے دامان نہیں، تو نہ دائم اسے ترپ کے دیکھ، تو بھی میری طرح تڑپ کے دیکھ، نام کے میرے مالا جب کے دیکھ۔ جو غزلیں میرے سامنے آئیں وہ میں نے پڑھ دی، میرے خیال سے وقت کم ہے تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ۔ پھر کبھی اور کبھی ہارمونیم لے کر آیا تھا کہ موقع ملے گا، کیونکہ یہاں مائک کا سسٹم تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں کچھ گاؤں، تو عنایت کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب محترم وجاہت حسین دائمی صاحب، بڑے خوبصورت اشعار سے ہمیں نواز رہے تھے۔